خیریت سے ہیں؟ ہلو جناب جناب السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں. اللہ کا احسان ہے، مولا کا کرم ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں؟ آج گھر سے نکال دی رات کے اس وقت مسجد میں لائٹ نہیں ہے ادھر، گھر گاؤں سے میں رہتے ہیں، لائٹ نہیں ہے تو اچھا اس لیے مسجد میں آیا ہوں. نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں بھائی. اور بعض لوگ گھر میں پرابلم بھی ہوتا ہے نا تو مسجد میں آ کے ذکر پڑھتے ہیں نا رات کو. صحیح ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ادھر نا گاؤں میں لائٹ کافی تنگ کرتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مسجد میں توفیق آیا دے ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک. حکم جناب علامہ صاحب. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے پچھلے دن، وہ نہیں مناظرہ ہوا تھا غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا. جی سر. اس کے آخر میں آپ سے سوال ہوا میرے بارے میں، تو آپ فرما رہے تھے مولوی ابرار بھاگ گیا. ہم کب آپ نے وعدہ دیا تھا کہ بھائی 3 ہفتے پتہ نہیں کتنے کے بعد ہم وہ طلاق ثلاث پہ گفتگو کریں گے نا، تو آپ تو غائب ہو گئے نا. وہ پچھلے سال 2024 کی بات ہے. کے بارے میں اس طرح کی بات تو نہیں کرتے نا. میں نے آپ کے آپریٹر صاحب کو بتایا ہوا تھا. تو آپ بتائیں، کوئی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں. ڈیٹ ابھی دیں کہ ابھی آج جو 26 تاریخ ہے. آپ تیار ہیں بھائی؟ آپ ڈیٹ بتائیں نا. دیکھیں، یہ طلاق ثلاث جو ہے نا، یہ اس کے روایات اور اس کے آیات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، اگر آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. ہم 2 مناظرے کریں، ایک طلاق ثلاث قرآن میں، ایک طلاق ثلاث سنت میں، یا دونوں ایک ہی ساتھ مناظرہ کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو آپ کی مرضی. چلیں ایک ہی کرتے ہیں بھائی. ایک ساتھ ہی ٹھیک ہے کہ آپ الگ الگ ٹاپک بناتے رہیں گے؟ ایک ساتھ ہی ٹھیک ہے. چلیں جی. طلاق ثلاث 9 تاریخ کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 9 تاریخ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. 9 اگست کو صحیح ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہی ہمارا دعویٰ ہے. جو آپ لوگ کرتے ہو نا کہ ایک ہی مجلس میں طلاق کہہ دیا تو طلاق ہو گیا بھائی. صحیح ہے، اسی پہ صحیح ہے. آپ کیا پھر گئے ہیں شیعوں کے قول پہ آ گئے ہیں، قرآن پہ سنت پہ آ گئے ہیں، یا نہیں وہی اپنے طریقے پہ ہیں بھی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عرض یہ ہے کہ آپ حقیقت پہ آ گئے، مان گئے ہیں، یا بھی اسی طریقے پہ ہیں، پرانے طریقے پہ؟ ہم تو الحمدللہ پہلے بھی حقیقت پر ہی ہیں. وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. چلے، جس کو ہم حق مانتے ہیں الحمدللہ اسی پہ چل رہے ہیں. تو آپ بھی بریلوی ہیں کیا؟ جی الحمدللہ، یا رسول اللہ کہنے والے ہم. چلیں پھر 9 تاریخ کو آپ سے گفتگو ہوگی کس موضوع پر؟ طلاق ثلاث پر، ٹھیک ہے نا؟ چلے، ایک نا میں کچھ روایات ہیں محرم کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ عرض کرنا چاہوں گا. چلیں جی. میں نے کافی دیکھا تھا شیعہ علماء سے، یعنی کہ وہ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے کافی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ کی ایک کتاب ہے الاستبصار، کے اندر غالباً 2-3 روایات ہیں عاشورہ کے روزے کے حوالے سے. جی سر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو. صفحہ نمبر بتاؤ نا استبصار کا. استبصار کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ استبصار جلد صفحہ نمبر بتاؤ. چلو پڑھیں آپ حدیث پڑھیں. جی، تو اس میں لفظ یہ ہیں یکفر ذنوب سنہ، کہ اگر تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا 1 سال کے. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ ابرار صاحب آپ ڈسکنیکٹ. آپ مناظرے کے دن یہ نہیں کرنا بھائی. ابرار صاحب مناظرے کے دن بھی ہمیشہ آپ کا یہ ہوتا ہے، جب پریشر آ جاتا ہے تو پھر آپ کاٹ دیتے ہیں نا، وہ کہ وہ انٹرنیٹ کمزور ہے. پچھلے بھی جب بھی آپ سے مناظرہ کیا آپ کو ٹائم دیا نا، جب یوں ہی ہم جیتنے لگتے ہیں نا تو ان کا انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے بھائی.
آپ طلاق ثلاث پہ نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا، شہر میں جانا آپ نے گاؤں کا یہ بہانہ نہیں کرنا. جس دن آپ نے باقاعدہ مناظرہ کرنا ہے نا، آپ نے شہر میں جانا ہے کسی کے گھر، وہاں سے آپ نے کسی مدرسے میں، وہاں سے آپ نے مناظرہ کرنا، اور زبردست انٹرنیٹ آپ کا کٹ گیا نا اس دفعہ، تو آپ ہار گئے بھائی مناظرہ، کیونکہ آپ نے ہمیشہ یہ ڈرامہ کیا ہمارے ساتھ. صحیح ہے. اوکے سر ابھی کال آ گئی تھی سم کے اوپر، اس لیے وہ نا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا، تو 3 حدیثیں ہیں جس میں یہ آیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو تو تمہارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ غالباً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور آگے 2 حدیثیں اور بھی ہیں. تو 3 حدیثیں اسی مفہوم کی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ جب آپ کی کتب میں یہ احادیث موجود ہے تو شیعہ علماء کس منہ سے پھر کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ رکھنا جو ہے وہ گناہ ہے، بدعت ہے، جبکہ آپ کی اصول 4 کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں بعض احادیث تقیہ پہ صادر ہیں اور بعض احادیث جن پہ ہمارا عمل ہے، اور اہل بیت طاہرین آپ کے یہاں بھی احادیث ہیں جو احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس پہ علماء نے اختلاف الحدیث، ابن قتیبہ دینوری نے اختلاف حدیث کتاب لکھی ہے کہ حدیث میں اگر اختلاف ہے اس کو حل کیسے کیا جائے. احادیث میں اگر تعارض ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ اس صورت میں کیا کرنی چاہیے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اس کا حل بتایا. ایک منٹ میرے بھائی، میں آپ کو یہ ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں، ایک کہ صوم عاشوراء کے متعلق. یہ الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء 4 ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں، باب ہے کتاب الصیام میں، صوم عرفہ و عاشوراء، یہاں پر کئی ایک احادیث ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا صوم یوم عاشوراء کے متعلق، فرمایا صوم متروک بنزول شہر رمضان والمتروک بدعہ. یہ رمضان کے نزول سے پہلے یہ ہوتا تھا، رمضان کے آنے کے بعد یہ جو ہے نسخ ہو گیا ہے، اور یہ متروک ہے اور یہ بدعت ہے. اچھا، پھر میں نے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا، فأجابني بمثل ذلك عن أبيه ثم قال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات اللہ علیہ. فرمایا کہ یہ وہ روزہ ہے جس کی نہ سنت ہے اور نہ قرآن میں اس کی کوئی آیت ہے. اور یہ بنی امیہ آل زیاد نے اس دن جشن منایا تھا، شکرانہ منایا تھا کہ اس دن ہم نے اپنے دشمن کا انتقام لیا ہے. آل رسول علیہ السلام سے انتقام لیا بنی امیہ نے، اس دن جشن منایا تھا. تو انہوں نے شروع کیا تھا کہ یہ اس دن روزہ رکھنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے، اگر ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ متروک ہے رمضان سے پہلے، تو اس میں تقیہ ہے، واضح طور پر پتہ چلتا ہے. کیونکہ امام جعفر، وہی راوی جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی سنت ہی نہیں ہے، اور یہ آل زیاد کی سنت ہے. اچھا، تو مزید دیکھیں، سالت الرضا علیہ السلام عن صوم عاشوراء وما یقول الناس فیہ. میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا صوم روز عاشوراء کے متعلق، اور لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ اس دن روزہ رکھنی چاہیے. فقال عن صوم ابن مرجانہ تسألنی، عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ، اس کے روزے کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو. ذلك يوم صامه الادعیاء من آل زیاد لقتل الحسین علیہ السلام. دعی بولتے ہیں حرامی کو، حرام زادے آل زیاد کی جو حرام زاد، کیونکہ زیاد نے خود اعتراف کیا تھا. آپ کو پتہ ہے زیاد ابن ابی، اس نے معاویہ نے آپ کے مذہب میں وہ تو عظیم انسان ہے، آپ کو پتہ ہے نا زیاد کے ساتھ اس کی کہانی، اس نے کیسے زیاد کا نسب اپنے سے ملحق کیا تھا. آپ نا جو بات ہوئی ہے اس کو نہ کریں. تو بات یہ ہے، تاریخ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، آپ کی کتب میں بری پڑی ہے، اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے، دفاع نہیں ہے کہ معاویہ نے شاہد لے کے آئے تھے نا کہ یہ زیاد میرا بھائی ہے، کیونکہ ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ غلط کام کیا تھا. یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، کبھی چاہیں تو اس پہ گفتگو کریں ہم اور آپ. اس پہ بعد میں گفتگو، آپ اس طرف مت نکلیں نا. تو فرمایا کہ امام علیہ السلام نے جو ان کو حرام زادہ بولا ہے نا، داعی بولا ہے، تو اس کی وجہ ہے، تاریخی حقیقت ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں. اچھا، ذالک یوم صامہ الادعیاء من آل زیاد، آل زیاد کے حرام زادوں نے اس دن روزے رکھے. کیوں؟ لقتل الحسین علیہ السلام، عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے، جشن منانے کے لیے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو اس دن قتل کیا. وَهُوَ يَوْمٌ يَتَشَاءَمُ بِهِ آلُ محمد علیہ السلام، اور یہ آل محمد علیہ السلام کے لیے ایک مبارک دن نہیں ہے. روز عاشور آل محمد علیہ السلام کے لیے ایک دن ہے جو مصائب کا دن ہے، غم کا دن ہے، مبارک دن نہیں ہے، اور یہ مصائب کا دن ہے. وَيَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلام،
اور یہ اہل اسلام کے لیے یہ شوم دن ہے اور یہ مصائب کا دن ہے اور بدیوں کا دن ہے. واليوم الذي يتشاءم به اهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به. بھلے اور جو دن اہل اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے، قرآن کے لیے وہ دن مصیبت کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اس دن کو مبارک نہیں قرار دیا جاتا. اچھا، وَيَوْمُ الْإِثْنَيْنِ نَحْسٌ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منڈے کا جو دن ہے، سوموار کا جو دن ہے، یہ بھی نحس دن ہے کیونکہ اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. وما اصیب آل محمد علیہ السلام الا فی یوم الاثنین. اور سب مصائب کا آغاز، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کا آغاز اسی دن ہوا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. فتشاءمنا به وتبرك به عدونا. اسی لیے روز اثنین جو ہمارے ہاں مصیبت کا دن ہے، شوم دن ہے، نحس دن ہے، اور جماعت عمریہ کے لیے یہ مبارک دن ہے جی. ٹھیک ہے. ویوم عاشوراء قتل الحسین صلوات اللہ علیہ وتبرک به ابن مرجانہ. روز عاشوراء جو ہے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے اور ابن مرجانہ نے اس دن جشن منایا تھا، اس دن کو مبارک قرار دیا تھا. وتشاءم به آل محمد صلی اللہ علیہ فمن صامها. آل محمد علیہ السلام نے اس دن کو نحس دن قرار دیا، نہ کہ مبارک دن. فمن صامها او تبرک بهما لقی اللہ تبارک وتعالی ممسوخ القلب. اور جس دن جو شخص اس دن کو روزہ رکھے اور اس دن کو مبارک قرار دے، مغفرت کا دن قرار دے، تبرک کرے اس دن سے، اس دن کو مبارک دن قرار دے، تو وہ روز قیامت محشور ہوگا جو اس کا دل جو ہے مسخ ہوا ہوگا. وَكَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَتَبَرُّكَ بِهِمْ. اور وہ کن کے ساتھ محشور ہوگا؟ انہی کے ساتھ محشور ہوگا جنہوں نے روز عاشور کو جشن قرار دیا. تو اس طرح بہت سارے احادیث ہمارے پاس یہاں پر جن میں یہی ہے کہ روز سیام جو ہے روز عاشور کا یہ جائز نہیں ہے شیعوں کے لیے. اچھا، جو حدیث آپ لے کے آئیں وہ تقیہ پہ صادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر بولا. اچھا بات سنیں جی. تقیے پر آپ کہہ رہے ہیں تو کیا اس کے اندر موجود ہے کہ مولا علی نے تقیہ کیا، تقیتاً یہ ارشاد فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا نا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. روایت پڑھی اس سے آپ نے یہ کہا کہ یہ سنت نہیں ہے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. اور نمبر دو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے دن اگر اس کو رکھا جائے تو اس سے مراد جشن ہوگا. تو معاذ اللہ مولا علی کی جو شہادت مبارکہ ہے وہ 21 رمضان المبارک کی ہے، تو اس دن آپ بھی وہ تو پہلے سے واجب تھا نا. تو کیا روزہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس دن خوشی بنائی جاتی ہے؟ وہ روزہ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں، وہ تو روزہ تو پہلے سے تھا. روزہ اس دن پہلے سے تھا. ایک منٹ روزہ بھی پہلے سے ہی تھا کیونکہ مولا علی کی روایت جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا، دیکھیں قال کربلا سے پہلے کا تھا، یہ کربلا سے پہلے کا تھا. اجازت دیں گے میں بات کروں؟ ارے ڈسکنیکٹ ہو گیا جی. اس کو سکھانے کے لیے مولوی حضرات اس کو فون کرتے ہیں اسی وقت، اس طرح بولو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کو فون جب آ جاتا ہے تو اس کا کال کٹ جاتی ہے. تو مولا امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ شدید تھا، بنی امیہ کی حکومت. قال صوموا یوم عاشوراء، صوموا العاشوراء، العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنہ. عاشوراء کو روزہ رکھو، 9ویں اور 10ویں کو، اور یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے توریہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہو سکتا ہے توریہ ہو کہ مثلا عاشور سے مراد، عاشور کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں نا. عاشور عشرہ میں سے، عاشور عشرہ میں سے 10ویں میں سے ہے نا. کسی اور دن کو منظور نظر ہو، مثلا کسی اور دن مہینے کے دن تاسع یا عاشرہ میں نہیں معلوم، جو امام علیہ السلام نے کیا. جب تقیہ کیا جاتا ہے، آپ کی اپنی کتاب میں یہ بخاری، ابراہیم علیہ السلام کو، ایک منٹ بات نہ کاٹے میری، سن لیں. ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، ادھر بھیج دو. بھیج دیا، بھیج دی بیوی کو، بھیج دی. اس نے اس کو کہاں لے کے گیا؟ دربار سے نہیں، دربار نہیں، اپنے بیڈ روم میں لے کے گیا تھا نا، اپنے بستر پہ لے کے گیا زنا کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ خود آپ کی اپنی کتابوں میں ہیں کہ جب بادشاہ حکومت وقت، اور صرف بادشاہ تو نہیں، سب لوگ بنی امیہ کے پیروکار تھے اس زمانے میں، جتنے عوام تھے مسلم، آج تک بنی امیہ کے پیروکار ہیں، شیعوں کے خون کے در پہ ہے. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بھی بنی امیہ کا پیروکار تھا. نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا کہہ رہا ہوں نا. بنی امیہ، اچھا میں کیا شاید پچھلے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی کتاب میں کہ اس نے تقیہ کیا نا اپنی جان بچانے کے لیے، بیوی کو بھیج دی، بھئی عزت سے گزر گئے.
ناموس سے گزر گئے نا. میری عرض سنیں, اجازت دینا, بات کرنے دینا, آپ بولیں. کلام جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ سن لینا. آپ سن لینا بھائی میری بات کو, میری بات کامل ہونا. آپ یہ دلالت کر رہے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں جو روزہ ہے یہ خوشی کی دلالت کرتا ہے, تو وہ الگ سوال ہے, وہ الگ سوال ہے, اس کی طرف بھی آتے ہیں, اس کی طرف بھی آتے ہیں, اس کی طرف بھی آتے ہیں نا, اس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تو بہت سارے احادیث میں اس دن کی ممانعت ہے نا, ہم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے نا, ہم آپ کی طرف تو نہیں کہ ہمارے دین میں قیاس ہو. حدیث ہے نہیں, سنت ہے نہیں, اپنا نام اہل سنت رکھا ہے اور کرتے جا رہے ہیں قیاس. قیاس کس لیے کرتے, اس لیے کہ سنت نہیں ہے. اچھا, تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے, کہتے ہیں روزہ نہ رکھو, تو اس کے پاس ہمارے پاس نصوص موجود ہے. نصوص ایک دو میں نے دکھائی ہے, وہی اس سے علاوہ کئی ایک نصوص موجود ہے. آپ نے اس کے مقابلے میں علی کی بھی تو نقد ہے نا, پلیز تو اجازت دینا, میں بات کر رہا ہوں نا. اس کے مقابلے میں, اس سے اختلاف میں آپ کے پاس ایک نص ملی ہے, نص ملی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب نص نصوص میں تعارض ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خود بتایا, جب نصوص میں تعارض ہو تو اس نص کو لیا کرو جو جماعت عمریہ کی مخالفت میں ہو, کیونکہ ان کی مخالفت میں ہی ہدایت ہے. یہ اصول ہے, بالکل بالکل, آپ کا یہ اصول ہے, بالکل اصول. یہ اصول ذرا دکھائیں مجھے, یہ اصول مجھے دکھائیں ایک دفعہ. میں ابھی دکھا دینا بھائی, اصول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی, کیونکہ ہمارے ہاں آپ کا جو مذہب ہے یہ ایک براؤڈ, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کیا عرض کریں, اہل سنت تو ویسے ہی, اہل سنت تو آپ ہے نہیں, کیونکہ سنت تو ہے نہیں. جو بھی ہمارے ساتھ ٹکرائے گی, جو چیز ہمارے ساتھ ٹکرائے گی وہ آپ کے یہاں ختم ہو جائے گی. وہ تو آپ پہلے ابو آپ کے ادھر آئے, نوری صاحب آئے تھے نا, ان سے ان سے پوچھ لینا. فراڈ میں جا کے سب سے مبارکباد لے رہے ہیں. تو یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, جلد نمبر 1. یہاں پہ ایک پورا باب ہے, باب اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث کے باب میں کہ وہاں پہ کیا کریں ہم. اچھا, باب اختلاف الحدیث میں صفحہ نمبر 67 میں وہاں پہ کئی ایک حدیث ہے. ایک حدیث یہ ہے, حدیث نمبر 10 جو بہت مشہور ہے, مقبولۃ عمر بن حنظلہ کہلاتا ہے, کہ اگر آپ کے حدیث میں اختلاف ہو جائے تو راوی کئی سوال کرتا ہے, تو ہم کیا کریں. فرمایا اس حدیث کو لے لیں جس کا راوی جو ہے افقہ ہے. اگر دونوں راوی برابر ہوں تو وہ لے لیں جو مجمع علیہ ہے, جو شیعوں کے درمیان مشہور حکم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک حکم شاذ ہے, اس کو چھوڑ دیں. اور پھر اگر یہ بھی برابر ہوں تو کیا کریں, اس کو لے لیں جو کتاب اور سنت کے مخالف ہے, اور جو کتاب اور سنت کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں, اور جو کتاب اور سنت کے موافق ہے اس کو لے لیں. اچھا, اگر وہ اس میں بھی برابر ہوں, اس لیول میں بھی برابر ہوں, اس میں کوئی ہمیں نظر نہ آئے, تو فرمائے ماخال, اس کو لے لیں جو بھلے ما خالف العام فی فیہ الرشاد. اگر دو حدیث آتے ہیں ہر لحاظ سے برابر ہیں, ان کے راوی بھی بہت ہیں, بہت ہی معتبر ہیں, اور دونوں شیعوں میں کافی دونوں احادیث مشہور ہیں, دونوں پہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں, اور دونوں احادیث میں تعارض ہے, اور بھئی دونوں کی تائید میں قرآن سے بھی آیات ملتی ہیں, دوسرے روایتوں سے بھی ملتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کس پہ عمل کریں, تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں جو مخالف ہو عامہ کی, جماعت عمریہ کی, کیونکہ ان کی مخالفت میں ہدایت ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ اس عبارت کو ذرا زوم کیجئے گا, خالفہ کی جو عبارت پڑھ رہے ہیں, ما خالف العامۃ ففیہ الرشاد. مخالفت جو وہ کر رہے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں آپ, جو جماعت عمریہ کا مخالف ہو اس پہ عمل کرو, اس حدیث پر, کیونکہ اس متعارضین احادیث میں جو حدیثیں متعارضین ہیں, وہ حدیث جو عامہ کا مخالف ہو اس پہ عمل کرو, ٹھیک ہے نا. عامہ سے مراد یہاں پہ جماعت عمریہ ہے؟ بالکل عامہ سے مراد. اچھا, یا آپ اپنی طرف سے یہ مفہوم نکال رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہمارے ہاں یہ کافی مشہور ہے, یہ عامہ سے عموم, عام جو مسلمان ہوتا ہے نا, عموم مسلمان ہے, یہ ہمارے ہاں یہ معروف اصطلاح ہے. آپ کی اپنی کتابوں میں دیکھیں نا, اپنی کتابوں میں ان میں کافی مشہور ہے کہ اہل سنت کے جو عناوین ہیں دوسرے فرقوں کے پاس وہ کیا ہیں. بس وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے فرقے کیا کہتے ہیں, کوئی مجسمہ کہتا ہے, کوئی میں حشویہ کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, بس پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے میں عامہ کہتا ہے نا, وہاں پہ تو یہ کافی مشہور ہے, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, تو عرض یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں تقیہ ہوتا تھا نا, تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام, اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے مثلا کسی ایسے محلے میں رہتا ہے کہ وہ اگر وہ روز عاشور روزہ نہ رکھے
تو اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے بہت پرابلم آ جاتا ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کو فرماتے تھے کہ بھائی تم روزہ رکھو. اور یہ تو اس سے اختلاف احادیث میں اس لیے پیدا ہوا ہے تاکہ بعض شیعوں کے جان بچانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام میں ان احادیث سے جان چھڑانے کے لیے ان احادیث متعارضین احادیث میں سے اختلاف کیسے رفع کیا جائے اس کے متعلق ہمیں حصول بھی بتایا. آپ کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں نا, آپ کے پاس تو ایسے اپنے اصول خود سے بنا دو. حدیث میں اختلاف اگر آ جائے تو کیا کریں. اب آتے ہیں مبارک تبرک پر. دیکھیں یہ جو ایک بات سنتے ہیں, ایک بات سنتے ہیں تبرک کے طور پہ کہ کیا روز عاشور کو مسلمان مبارک سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ لوگوں نے اتنی حدیث نقل کی نا کہ روز عاشور آدم علیہ السلام کی گناہ کی مغفرت ہوئی ہے. روز عاشور جو نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پہ لگی. روز عاشور فرعون غرق ہو گیا. جتنے انبیاء ہیں ان کے خوشی کا دن کیا ہے؟ روز عاشور ہے, سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. تو یہ جو آپ لوگوں نے مبارک قرار دی ہے, یہ شیعہ نہیں کہتے کہ یہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ساری روایات ہیں, احادیث ہیں, اور یہ سب بنی امیہ کی احادیث ہیں. انہوں نے تاکہ مسلمان روز عاشور غم نہ منائیں, روز عاشور کو مسلمان مغفرت کا دن سمجھیں, خوشی کا دن سمجھیں کہ اس دن بڑی مغفرت ہوتی ہے, آؤ عبادت کرو, جشن مناؤ, یہ کرو, روزے رکھو. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ سسٹم شروع کیا تھا بنی امیہ نے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, تو لازمی بات ہے جو شیعہ نہیں بھی تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بہت دل گرفتہ ہو گئے تھے, تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلاتا حدیث بنا دو, حدیث بنا دو کہ یہ دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے. تو یہ جو مبارک عاشور کے مبارک ہونے کا دن ہے, آپ لوگوں کے پاس کافی سارے روایات ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاں مولا علی کی حدیث ہم نے تو نہیں بنائی, چلیں ہماری کتابوں میں تو نہیں آئی, اور یہ کربلا سے پہلے کی ہے حضور, یہ کربلا سے نہیں, امام جعفر صادق بنو امیہ تو اس میں توریہ بھی ہے, بنو امیہ کی حکومت سے بھی پہلے کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کو بالمفہوم بھی نقل کیا جا سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے, نقل کیا جا سکتا ہے. اور مفہوم نقل کرتے وقت آپ توریہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ کچھ لے لیں اور معنی کوئی اور مقصود کریں. آپ کو پتہ ہے کہ توریہ قرآن میں موجود ہے, توریہ قرآن میں موجود ہے, توریہ ہے, تو ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, یہ عاشور 9واں 10واں جو ہے نا, 9واں 10واں کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ محرم کا 9واں 10واں ہے؟ اس حدیث میں ہے کہ یہ 9واں 10واں محرم کا ہے. یہ تو کسی مہینے کا بھی ہو سکتا ہے نا, 9واں 10واں اس دن روزہ رکھو تمہارا, یا 9واں 10واں کسی اور چیز کے حساب سے کرو, 9واں 10واں بن جاتا ہے نا. اس میں توریہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. عاشور کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں بھائی. عاشور کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں. 9واں 10واں بھی اس میں کیا ہے, 9واں 10واں بھی کسی مہینے کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی اس میں تفصیل تو نہیں ہے محرم کا نہیں. تو اس میں دیکھو امام علیہ السلام نے جب اس کو امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے تو اس میں توریہ ہے نا, کہ میں نہیں کہتا کہ امام علی علیہ السلام نے توریہ کی. جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کو کی جان بچانے کے لیے کسی ایسے مجلس میں بیٹھتے تھے نا, وہاں پہ اس زمانے میں بہت سختی کا زمانہ ہوتا تھا, شیعہ قتل ہوتے تھے. ایک منٹ سن لیں, شیعہ قتل ہوتے, ایک منٹ. حجاج ابن یوسف جب مرا ہے, پتہ آپ کو جب مرا تھا اس نے 1,20,000 لوگوں کے آنکھیں نکالی تھی, ہاتھ کاٹے تھے, پیر کاٹے تھے. اس کے جیل سے 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں اس کے جیلوں میں تھی. اس زمانے میں کہ آبادی بہت کم تھا, ان کے قتل ہونے کی باری آ رہی تھی. اس نے کتنے اخیار کو قتل کیا. مولا امام علی علیہ السلام کے صحابی کمیل ابن زیاد کو کیسے شہید کیا؟ بولا کہ امام علیہ السلام کو گالی دے دو, اس نے گالی قتل کر دی بھائی. اسی طرح بڑے آپ کے جو دیکھیں شعبی حسن بصری, اجازت دیں نا بات کرنے کی, پلیز نہ کاٹیں, پلیز سن لیں. میں ماحول بتا رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ آپ حجاج کے طرفدار ہیں, میں نہیں کہتا, آپ سن لو. دیکھو اس زمانے میں لوگوں کو لاتے تھے کہ اس پہ گمان ہے کہ یہ شیعہ ہے, کہتے ادھر آ جاؤ گالی دے دو. اگر گالی دیتا تھا تو اس کی جان چلے بھاگ جاؤ, گالی نہیں دیتا تھا تو اس کی قتل ہوتی تھی. آپ کے بڑے علماء شعبی, عامر ابن شراحیل الشعبی, حسن البصری, ان جیسوں سے اس نے مولا امام علیہ السلام کو گالی دلوایا. انہوں نے ڈر کے گالی دی آپ کے اکابر علماء نے, ٹھیک ہے نا, لعنت کی امام علی علیہ السلام کی حجاج ابن یوسف سے جان بچانے کے لیے. تو اس زمانے میں یہ حالت ہوتی تھی. اب اس حالت میں امام علیہ السلام اپنے مجلس میں بیٹھے ہیں کسی, اور یہ سلسلہ تو جاری تھا بنی مروان کا, یہ تو ختم تو نہیں ہوا نا. اور بنی مروان کا جتنا سختی اہل بیت علیہ السلام شیعوں پہ تھا, کسی گروہ پہ نہیں تھا, کیونکہ ان کا کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھا پوری دنیا میں سوائے ان کے. تو اس زمانے میں کیا ہوا ہوتا تھا, فرض کریں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں 4-5 شیعہ بیٹھے ہیں, 4-5 جو غیر شیعہ بھی بیٹھے ہیں, جواسیس بیٹھے. پلیز سن لینا, پلیز سن لیں. یہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے نا, اور یوم عاشور کے متعلق. تو وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے, تو آپ جو ہے نا ابھی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, حالات مختلف ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں آزادی تھی,
اس زمانے میں گمان پر کہ یہ شخص ہو سکتا ہے شیعہ ہو، اس کے پورے خاندان کی قتل ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اتنی سختی ہوتی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، ایک دفعہ ایک شیعہ کو دیکھا، شیعہ نے سلام نہیں دی مولا کو، سلام احترام کچھ بھی نہیں کیا، چلے گئے. بعد میں جب ملاقات ہوئی، اس شیعہ نے کہا کہ مولا مجھے معاف کہ میں نے آپ کو سلام نہیں دی، میں نے آپ اس لیے سلام نہیں دی کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ مجھے سلام نہیں دیا، راستے میں مجھے سلام نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے، سب علماء کو سلام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام عالم کو سلام دیا جاتا ہے. اپنے شیعہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا مجھے سلام. اگلے پچھلے دن کسی شیعہ نے مجھے راستے میں سلام دیا، اس نے اچھا کام نہیں کیا، مجھے راستے میں سلام دیا. تو اتنی سختی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی شیعوں کی جان بچانے کے لیے وہ منع کرتے تھے کہ مجھے راستے میں سلام تک نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا. تو ایسے وقت میں اگر کچھ جاسوس بھی بیٹھے نا، ان کے سامنے ایسے الفاظ کہہ دو کہ بھئی شیعہ جو ہے یوم عاشور کو تبرک کا دن سمجھتے ہیں تاکہ کچھ شیعوں کی جان بچ جائے. تو آپ ان حالات کو نہیں جانتے، سمجھ تقیہ کیا ہوتا ہے، خود اپنی کتاب میں لے کے آتے ہو. ابراہیم اس کا تو کبھی جواب ہی نہیں دے رہا نا، یہ شیخ صاحب یا ان کے اکابر یا آپ کے وہ مولوی بڑے مولوی آتے نا، وہ کیا غلام مصطفیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دے، بھائی چلو ناموس کو بھیج دے، ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کبھی نواسب ہو، نواسب کی حکومت ہے، بدترین نواسب کے امام کی حکومت ہے. شیعوں کو ہر جگہ ان کے، وہ صرف اس زمانے میں اس طرح قتل نہیں کرتے، قتل کریں، ہاتھ پیر کاٹتے تھے، درخت پہ چڑھاتے تھے. وہ بیچارہ 1 مہینے تک زندہ رہتا تھا درخت پہ. پتہ کس طرح قتل ہوتی تھی؟ اس طرح قتل نہیں ہوتا کہ بھئی اس کا گردن کاٹو، بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کاٹتے تھے، پیر کاٹتے تھے، درخت پہ لٹکاتے تھے. وہ بیچارہ 3 4 5 دن 10 دن زندہ رہتا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ چپکے سے جا کے اس کو پانی پلاتے تھے تو وہ 2 مہینے تک بھی زندہ رہتا تھا درخت پہ. رات کو اگر اس کے رشتہ دار اس کو پانی پلاتے تھے، ترس آتی تھی نا. تو اس طرح قتل کرتے تھے اس زمانے میں. اسلام کی تاریخ بہت ہی وحشت کی تاریخ ہے اور درندگی کی تاریخ ہے، یہ کوئی انسانیت کی تاریخ نہیں ہے. جی سر بولیں. آپ نے اپنی بات مکمل کر لی نا. اب آپ نے یہ جو سارا سنہریو بنایا ہے، یہ جو باتیں سنائی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. حجاج وغیرہ جو ظلم کرتے تھے میں اس بات کا، لیکن میری آپ سن نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات اگر امام جعفر صادق کہتے تو پھر سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے تقیتاً یہ فرمایا ہے کہ تم عاشور کے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے روایت کیا نا، بتایا آپ کو. مولا علی کے زمانہ کیا مولا علی کا یہ فرمان ثابت نہیں آپ مانتے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نقل بالمفہوم جائز ہے. نقل بالمفہوم آپ خود کہتے ہیں جائز ہے نا. اگر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9-10 دن، ہمیں نہیں معلوم وہ کس کے لیے تھا، کسی شخص 9-10 سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. 9-10 کو تم روزہ رکھو. امام علیہ السلام نے ان کے لیے وہ اس طرح بیان کرے کہ جو سامنے والا سن رہا ہے تو اس کو یہ لگے. توریہ کہتے ہیں اسی کو ہیں. توریہ کس کو کہتے ہیں؟ بخاری میں ایک باب ہے المعارض مندوحۃ عن الکذب، ہے کہ نہیں؟ بخاری میں آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ میں سنی نہیں، مجھے زبان یاد ہے. میں توریہ کا ہاں بھائی سن لو نا. توریہ چلتا ہے. توریہ چلتا ہے نا. توریہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو میرے محترم ناظرین، توریہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، توریہ یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیج دو. یہ خود کس چیز کے قائل ہیں؟ پریشر جب آئے نا، ناموس کو بھی بادشاہ کے لیے بھیج دو کہ کر لو اس کے ساتھ. ہم عرض یہ کر رہے ہیں، توریہ اس کو بولتے ہیں کہ الفاظ ایسے استعمال کرو کہ وہ الفاظ کے 2 معنی ہوں. ایک معنی بعید ہے، ایک معنی قریب ہے. جو سامنے والا سنے نے وہ اس کے ذہن میں لگے کہ یہ قریبی معنی اس کے منظور نظر ہے، وہ بعید معنی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا. لیکن آپ جو ہیں بعید معنی کو مقصود کریں گے، بعید معنی کو مقصود کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو بعید معنی صحیح ہے، جو قریب معنی ہے وہ غلط ہے. غلط ہے. مثلا مولا امام جواد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ابو بکر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کے فضل کا انکار نہیں کرتا. اب فضل جو ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک فضل ہے خوبی، ایک فضل ہے فارغ ہونا، ایسے فضول ہونا، ٹھیک ہے نا. میں ابو بکر کے فضل کا انکار نہیں کرتا. تو مولا علیہ السلام نے کیا، وہ توریہ کیا نا، انہوں نے بعید معنی، سامنے والے کو یہ لگا کہ بعید معنی کو، وہ جو قریب بعید معنی کو مقصود ہی نہیں ہے، قریب معنی یہ ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ابو بکر کی وہ جو مذمت کر رہے تھے. اسی طرح اس مقام پر عرض یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل بالمعنی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جملے کو نقل بالمعنی اس طرح کیا ہے کہ الفاظ اس میں بدل دیے اور اس میں توریہ استعمال کیا کہ سامنے والا جب سنے گا تو اس کے ذہن میں قریبی معنی آئے گا، وہ بعید معنی اس کے ذہن میں نہیں جائے گا. سمجھ میں آئی نا. اگر ہم دیکھیں ویسے تقیہ میں تو کذب بھی جاری ہے نا، کذب بھی جائز ہے. اب اگر ہم کہہ دیں کہ توریہ بھی نہیں کیا ہے، کذب بھی، جب آپ تو خود کہتے ہو
ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہہ کے وہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ آپ کا یعنی لب لباب جواب کا یہی ہے کہ یہ توریہ مولا علی نے کہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے توریہ کیا. امام امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اس زمانے میں تقویہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے زمانے میں عاشور کا روزہ بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں شروع کیا نا مسلمانوں نے. تو اس لیے ہاں، اس لیے جو ہے یہ توریہ ہو سکتا ہے، یا ہم کہتے ہیں میں سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی، ہمیں نہیں سمجھ آتی بھائی اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا. ہمارے نزدیک یہ حدیث حجت نہیں ہے، کیونکہ جو اکثر جو اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ مشہور احادیث کو لے لو. ہمارے پاس جو مشہور احادیث ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتاب استبصار کس لیے لکھی گئی ہے نا، کہ اس میں مختلف احادیث کو لایا جائے. وہ لکھا ہی اسی لیے کہ اس میں جو مختلف دلالہ احادیث ہے نا، ایک ہی موضوع پر ایک حدیث کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. یہ روایت تہذیب الاحکام میں بھی ہے، یہ روایت تہذیب الاحکام کوئی بات نہیں، اس نے لکھا ہی اس میں بھی تو اس نے مختلف احادیث کو لکھا ہے نا، اس کی وجہ ہی. لیکن ہمارے ہاں یہ اصول نہیں ہے کہ ہم جو شاذ احادیث کو لے لیں. ہم اس کو اگر توریہ بھی نہ مانے کہتے ہیں بھئی یہ شاذ حدیث ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے نا. ہمارے پاس جو مشہور احادیث ہے یہ ممنوع. چلیں جناب، اس دن روزہ رکھنا آپ کا جواب ہو گیا. اچھا چلیں.